کر رہا ہوں تمہیں خاص اصل مقصد کی طرف لاگے چھوڑ دینا ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی بیماری ہے، سب اپنے ایک دوسرے سے پریشان ہیں، اور ایسی پریشانی ہے مجھے ہنسی بھی آتی ہے، اور تھوڑا اللہ کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو ذرا سی وہ رحمان کریم نے ذرا سی اپنی لاٹھی ہلائی تو سارا دنیا کا ماحول ہل گیا۔ جو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہتا ہے میں ہوں سپر پاور، تو رب نے کہا تو کچھ نہیں ہے، سارا پاور میرے پاس ہے، میں ہوں پلان کرنے والا، تو رب کہتا ہے تیرا کوئی پلان نہیں، میرے پاس ہے ماسٹر پلان۔ ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح سے آج لوگ ایک دوسرے کو چھونے سے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا بابا لگ جائے گی تو بیماری، حالانکہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ تمہیں مجھے ان کو کوئی کائنات میں کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر وہ چاہے تو سات سمندر پار موت کا بہانہ بن کر وہ ہماری روح نکال سکتا ہے، اور وہ بچانا چاہے تو سات سمندر پار مچھلی کے پیٹ میں بھی حفاظت کرے۔ جیسے آپ سمجھ گئے ہوں گے، نہ سمجھے ہوں تو میں بتاؤں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 سال، مچھلی گھومتی رہی، آپ اندر کھاتے بھی رہے، پیتے بھی رہے، اللہ اللہ بھی کرتے رہے، مگر اس وقت میں آپ نے کیا پڑھا تھا، کیا دعا مانگی تھی اس وقت؟ تو وہی سورہ انبیاء کی آیت۔ آؤ اب حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاؤں۔ حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے زمانے میں بھی طاعون کی بیماری آئی تھی، اور کچھ لوگ حبش کے کچھ لوگ آپ کو ملنے بھی آئے تھے۔ باہر مدینہ پاک باہر جو ہے لوگوں نے پڑھاؤ کیا تھا، اور اس وقت یہ پلیگ کی بیماری پھیلی تھی۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیارے صحاباؤں سے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس سے کہو کہ آپ جہاں ہو وہیں سے واپس جاؤ، اور اس بیماری کی پرہیز جو ہے اس پرہیز کو اپناؤ، پرہیز پر دھیان دو، اور آپ جتنے بھی لوگ آئے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے سمجھو میں نے کلمہ پڑھا دیا، تم نے پڑھ لیا، جب یہ بیماری وبا چلی جائے پھر دوبارہ آ جانا، میرے سامنے بیٹھنا، اور میں پھر سے تمہیں کلمہ پڑھاؤں گا۔ تو کہنے کا یہ ہے کہ آپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری میں پرہیز کروانے کا سبق دیا، پرہیز کرنا سکھایا، لوگ چلے گئے۔ پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحاباؤ آؤ میں کوئی ایک ایسی دعا نہ بتاؤں جو قرآن میں موجود ہے، اور میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام نے اس کو پڑھا اور اللہ نے اس کو نجات دے دی، اور وہ آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت۔ وہ آیت کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت میں اقرار بھی ہے کہ اللہ میں اقرار کرتا ہوں، غنہگار ہوں، مجرم ہوں، عہد بھی ہے کہ میں عہد کرتا ہوں تو ایک ہے، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیری شان والا کوئی نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، اور میں مجرم ہوں، میں تیرے در پر آیا ہوں، توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کی آیت سے
جو رب کریم کی بارگاہ میں 40 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے گا، جس کی دعا مانگے گا، جس کے لیے مانگے گا، وہ اللہ پاک دعا قبول فرمائے گا۔ اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو اس بیماری سے اللہ نجات فرمائے گا۔ تو 40 مرتبہ صبح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر پانی میں دم کرو، گھر والوں کو پلاؤ، خود پیو، پھر جاؤ اپنے کام پر، جو بھی کام کرتے ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہم کلمہ گو ہیں، ہمیں قرآن پر اور درود و سلام پر پورا یقین ہے کہ بس کہہ دیا اللہ نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ختم بس۔ اور اگر اس بیماری میں سمجھو ہم پڑھتے رہیں اور موت آ گئی، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزانہ 40 مرتبہ جو آدمی بیمار ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچی ہو، بچہ ہو، وہ پڑھ کر بھی دم کر دے یا خود پڑھ کر دم کر کے پانی پی لے، تو وہ اللہ اس کو اس بیماری سے نجات دے دے گا۔ سمجھو نجات نہیں ہوئی، ہاں، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے شہید کا ثواب ملے گا، اور ایک شہید نہیں، 40 شہیدوں کا ثواب اسے ملے گا، اور بہت بڑا محل اس کے لیے اللہ جنت میں تعمیر کرے گا۔ جس نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا اور شفا نہیں ہوئی تو گناہ معاف، شہادت کا درجہ، جنت میں محل۔ اس لیے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیماری تمہیں آتی ہے اس سے برا نہ کہو، کیوں؟ تمہیں معلوم نہیں کون سی بیماری یا وبا تمہارے لیے رحمت بن جائے۔ اور اگر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا اور ہم اچھے ہو گئے، ہاں، اس کے لیے بھی سرکار نے فرمایا جو بندہ بیماری سے اچھا ہو جاتا ہے، اس آیت کریمہ پڑھتے ہوئے، اس کا وسیلہ لیتے ہوئے، تو اللہ پاک اس کے اس گھڑی کے، اس دنوں کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑھیں تو گناہ معاف، خدا نہ خاص اگر جانا ہو گیا تو شہید کا مرتبہ، شہادت کا مرتبہ۔ مگر سرکار کے فرمان کے مطابق ہم اگر کریں تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ جیسے ملک شام میں طاعون کی بیماری پھیلی تو محمد ابن ابراہیم اقربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم سب لوگوں نے ایک عہد کر لیا، مسجدوں میں اعلان ہو گیا کہ ہم سب لوگ قیام لیل کریں گے، یعنی رات کو جاگیں گے اور دن میں روزہ رکھیں گے۔ آپ فرماتے یقین مانے کچھ دنوں میں ہم لوگ یہ پلیگ کی بیماری سے نجات پا گئے، اور پلیگ بیماری ہم سے رفع دفع ہو گیا، اور سب لوگ اللہ کی حفاظت میں آ گئے، سب لوگ حفاظت میں اللہ کی آ گئے، سب لوگوں پہ اللہ کا کرم ہو گیا۔ تو حفاظت وہ کرتا ہے، سلامتی وہ دیتا ہے، شفا وہ دیتا ہے۔ ہم بندے کو، بندیوں کو چاہیے کہ ہم پرہیز بھی کریں
دعا بھی مانگیں اور علاج بھی کریں۔ اب علاج کی بات یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں ہر حکیم ہر ڈاکٹر فیل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے میرے سب کے نبی ہے، سرکار فرماتے ہیں جس کو لاگیر یعنی بہت بھیانکر بیماری ہو گئی ہوتی ہے، کیا اس بیماری کے لیے یا معمولی بیماری کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ سنا کے پتے لو۔ سنا مکی مکے میں ہوئی اس لیے اس کا نام سنا مکی سارے جہاں میں نام ہو گیا۔ ہمارے انڈیا میں گجرات میں بھی ملتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں منڈیا ور۔ اکثر تو سارے ہندوستان میں یہی کہتے ہیں، باقی الگ الگ زبانوں میں الگ الگ اس کا نام ہوگا کیا۔ تو منڈیا ور سنا کے پتے لے کر ایک مٹھی، سرکار فرماتے ہیں ایک مٹھی لے کر ایک برتن میں ڈالو، 3 گلاس پانی ڈالو اور آدھا گھنٹہ اس کو پکاتے رہو، گھماتے رہو، پھر اس کے بعد میں چھان کر وہ سنا کے پتے کا پانی صبح شام ایک آدھا جو اپنی طبیعت چاہے، تھوڑا تورا ہوتا ہے شہد ڈال دو تو وہ بھی سنت ہے، شکر نہیں گڑ ڈال دو تو اچھی بات ہے، شہد ڈال کے 1 چمچ پی لو، سنا کے پتے کا عرق سیرپ، انشاءاللہ تمام بیماری ختم۔ اور رات کو سوتے وقت یا صبح یا اس کو صبح کر لو، اس کو صبح کر لو، اس کو شام کر لو، اس کو شام کر لو، جو بھی کلونجی کو 1 چمچ لو، تھوڑے سے آدھے پیالے میں تھوڑا سا گرم گنگنا پانی کرو، چمچ سے ہلاؤ اور پی لو، یا 1 چمچ لے کے کھا لو، پانی پی لو۔ سرکار فرماتے ہیں اگر موت کا علاج ہوتا تو ہم، سرکار فرماتے ہیں ہم سنا اور کلونجی کے ذریعے موت کا علاج کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ ساری بیماریوں کا علاج اسی دونوں میں ہے۔ اور تیسری بات شہد کو بھی پیا کرو، 1 چمچ 1 گلاس نارمل پانی میں، تھوڑا سا گنگنا پانی میں۔ ایک راز کی بات بتاؤں، میں نے کتاب میں پڑھا تھا شہد کے فائدے میں کہ شہد اثر کیے بعد پینا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب سرکار کبھی کبھی عصر کے نماز کے بعد 1 پیالے میں 1 چمچ لے کر گھول کر پیتے تھے عصر کے بعد، کبھی کبھی۔ تو یہ آیت ہے ماشاءاللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے پیچھے بسم اللہ کلمہ درود شریف پڑھو اور 40 بار پڑھ لو انشاءاللہ۔ اور شہد، کلونجی اور سنا کے پتے اس کو بھی لے لو، اور میں تو کہتا ہوں ہفتے میں 2 4 5 مرتبہ ایسے ہی پی لیا کرو۔ ایک اور بات بتاؤں، بہت سارے لوگوں کو گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے، گیس کی تکلیف ہوتی ہے، قبض کی تکلیف ہوتی ہے، سرکار نے فرمایا یہ تینوں اس کے لیے اکسیر ہے، کر کے دیکھو اور کوئی شک نہیں، بے شک شفا ہی شفا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا، تمہارے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اتہاس کہتا ہے، کتابوں میں بھی آیا ہے، بیماریاں پہلے بھی آئی تھی مگر اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بیماریاں، پریشانیاں، وبائیں، بلائیں آتی ہے، میں نے ابھی پہلے بولا تمہیں، اس وجہ سے آتی ہے، کوئی رسوئی سے کھینچتا ہے، کوئی انگلی کے بل کھینچتا ہے، کوئی پیار سے کھینچتا ہے،
تو میرا رب تمہیں 5 بار پیار سے کھینچتا ہے کہ آجا، پھر رحمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے اور ہماری آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔